وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم علم الإنسان ما لم يعلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. معزز سامعین، آج 27 ذی القعدہ ہے. 2 یا 3 دن میں ذی الحج کے مہینے کا آغاز شروع ہونے والا ہے. ذی الحج کے مہینے میں اور ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا ہے اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یوں تو اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے یا کسی کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے. جیسے لا اقسم بهذا البلد، اسی طریقے سے والتین والزیتون، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بتاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جو سال کی اور راتیں ہیں ان راتوں کے مقابلے میں یہ 10 راتیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، زیادہ ثواب والی ہیں. یوں تو عبادت کا جو سلسلہ چل رہا ہے رمضان المبارک سے لے کر یہ ذی الحجہ پر جا کر اختتام پاتا ہے، لیکن جو ایام ذی الحجہ ہیں، شروع کے 10 دن ہیں، ان میں ثواب عبادتوں کا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ بخشا اور حج جیسی عظیم الشان عبادت ہمارے لیے رکھی، تو اب ہمارا کچھ حق بنتا ہے، ہمارا کچھ فرض بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 عبادتیں دی. اب ان دونوں عبادتوں کے شکرانے کے طور پر ہم اللہ کے سامنے قربانی کا نذرانہ پیش کریں. تو ہم جو اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں یہ در حقیقت رمضان المبارک اور حج جیسی عبادت کا شکریہ اللہ کے حضور ادا کرتے ہیں. اور یہ عبادتیں ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں مخصوص رکھی ہے. مثلا آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اب نفلی نماز جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں.
سال میں زکوٰۃ ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، لیکن نفلی صدقہ جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ قربانی کی جو عبادت ہے اور حج کی جو عبادت ہے وہ آپ انہی ایام میں ادا کر سکتے ہیں، ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں ادا نہیں کر سکتے۔ اب جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دن کے علاوہ کوئی جانور کاٹے تو وہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ وہ صدقہ کہلائے گا۔ بہرحال اب 2-3 دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا احکام ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فضیلت ہے؟ تو سب سے پہلے حکم جو ہمارے لیے شروع ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب حکم ہے، بڑا عجیب و غریب، کہ جیسے ہی ہم نے چاند دیکھا تو چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے ہمارے لیے حکم یہ شروع ہوا کہ ہم اپنے سروں کے بال نہ کاٹیں، ہم اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ ہمارے لیے یہ حکم شروع ہوتا ہے۔ اب بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ذی الحجہ کا ہم نے چاند دیکھ لیا، اب ہم اپنے بال نہیں کاٹیں، یا جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اصل حکم ہے یہ کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا تو وہ اپنے سروں کے بال نہ کاٹیں، اپنے بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر پوری دنیا سے، پورے عالم سے فرزندان توحید یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے حج بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مقناطیس لگا ہوا ہے جو تمام ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور پورے عالم سے فرزندان توحید وہاں پر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، عرفات میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں، منی کے اندر رمی جمرات کرتے ہیں، کنکریاں وغیرہ مارتے ہیں۔ یہ ساری عبادتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ حج بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وردی پہن کر یعنی احرام باندھ کر جاتے ہیں، تو اب جو احرام باندھ کر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حج کی دوسری عبادات ادا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سروں کے، اپنے جسموں کے بال نہ کاٹیں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے حجاج کرام حج کرنے والے اللہ کی عبادت وہاں ادا کر رہے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا حصہ اللہ ہمیں بھی دینا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے حج کرنے لوگ جاتے ہیں وہاں ناخن وغیرہ نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے، تو ہم بھی ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں، ہم ان کی تھوڑی سی نقل اختیار کر لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ امتحان دیتا ہے، کچھ یاد نہیں ہے، لیکن اگر دوسروں کی کاپی کر لی، دوسروں کی نقل کر لی تو وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ اب چیک کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کہاں سے لکھا ہے، کہاں سے کاپی کی ہے، کہاں سے نقل کیا ہے، اس کو پاس کر دیتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی بھی یہ چاہتا ہے کہ جب حج کرنے والے حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں اللہ کی گھٹائیں برستی ہے،
تو اس بدلی کا کچھ حصہ، اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ ہمارے اوپر بھی اللہ ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے اوپر بھی اللہ برسانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے عجیب و غریب حکم ہوتا ہے کہ ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھیں، اپنے سروں کے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، تاکہ اللہ کے رحمت کا کچھ حصہ ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اب جو لوگ حج کرنے نہیں جا سکتے، ان کے پاس اتنے مال و دولت نہیں ہے یا ایسے وسائل نہیں ہیں جو حج کرنے جا سکیں، تو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں، حج والوں کی نقل اتار لیں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو رحمتیں حج والوں کے اوپر اتر رہی ہیں وہ رحمتیں ہمارے اوپر بھی اترتی ہیں۔ اسی لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، یا رب میں تیری شباہت لے کر آیا ہوں، یہ تو صورت ہے تو اس کو حقیقت کر دے۔ اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ اگر ہم اللہ کے سامنے صورت بنا کر پیش کر دیں گے تو اللہ اس کو حقیقت میں اتار دے گا۔ جب ہم یہاں پر صورت اختیار کریں گے تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب اللہ ہم لوگوں کو حج بیت اللہ کی زیارت کرائے گا تو ہم نے یہ جو صورت اختیار کی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقت میں بدل دے گا۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص رحم ہے، خاص کرم ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر سکتے تو کم سے کم حج والوں کی صورت اختیار کر لیں، ان کی مشابہت اختیار کر لیں، ان کی نقل اتار لیں، تاکہ وہاں پر اللہ کی جو رحمتیں برس رہی ہیں اس رحمت کا کچھ حصہ ہم جیسے لوگوں کے اوپر بھی آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ذی الحجہ کا ہم نے چاند دیکھا، اپنے ناخن نہ کاٹیں اور اپنے جسموں کے بال نہ کاٹیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت کا ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی کتنی رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہے کہ ان ایام میں ایک روزہ رکھو اور ثواب پاؤ 1 سال کے روزوں کا۔ ان ایام میں 1 رات کی عبادت کرو اور ثواب پاؤ لیلۃ القدر کی عبادت کا، کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، کہ جو رمضان میں شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، تو ان رات میں بھی 1 رات کی عبادت کا ثواب، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر کوئی دن زیادہ فضیلت والے ہیں، کوئی رات زیادہ فضیلت والی ہے تو یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، شروع کے 10 ایام ہیں جو 2 یا 3 دن بعد شروع ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر ہم خوب عبادت کریں، خوب اللہ کو منائیں، خوب اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ ہم ایک دن روزہ رکھیں، سال بھر کے روزوں کا ثواب، 1 رات عبادت کریں، 1000 راتوں کا ثواب ہمیں مل جائے۔ تو یہ ایام بڑی فضیلت والے ہیں اور یہ ایام، یہ راتیں بڑی ثواب والی ہیں، بڑی رحمتیں والی ہیں۔ اور پھر جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو ان ایام میں ہمارے لیے دوسرا حکم جو آتا ہے کہ عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے ہم تکبیرات تشریق پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہم یہ تکبیرات پڑھتے ہیں، اور یہ تکبیرات ہم لوگوں کو زور سے پڑھنی ہے۔ لیکن
آج کل ہمارا معاشرہ غلط سمت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھو، زور سے پڑھو، اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اسلام کی شان چمکتی ہے، اسلام کی شان بکھرتی ہے کہ ہم ان تکبیرات کو زور سے پڑھیں، لیکن ہم ان تکبیرات کو بڑی آہستہ پڑھتے ہیں، آواز بھی نہیں نکلتے کہ گنگا الٹی بہنے لگی ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ اپنے رب کو آہستہ پکارو، کہیں زور سے پکارو، تو اللہ نے جہاں فرمایا آہستہ پکارو وہاں زور سے پکارتے ہیں، جہاں فرمایا زور سے پکارو ہم وہاں آہستہ پکارتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ذی الحج کے دنوں میں جو دوسرا حکم ہمارے لیے آتا ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھیں، زور سے پڑھیں، اور یہ تکبیرات تشریق جیسے مردوں کے اوپر واجب ہے ایسے ہی عورتوں کے اوپر واجب ہے۔ ہمارے گھر کی مستورات اس واجب سے بری ہو جاتی ہیں، وہ اس واجب کو ادا نہیں کر پاتی، یا تو ان کو یاد نہیں رہتا، وہ بھول جاتی ہیں۔ اب مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کی یاد آ گئی تو اس کے طفیل میں سارے پڑھ لیتے ہیں، اب عورتیں کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتوں کی عبادت کی جو جگہ ہے، جہاں ہمارے گھر کی مستورات نماز پڑھتی ہیں، تو جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں ان تکبیرات تشریق کو ایک کاغذ پہ لکھ کر اس کو کسی گتے کے اوپر چپکا کر دیوار پر لٹکا دیں، تاکہ وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں اور ان کی نظر سامنے پڑے تو ان کو وہ سامنے تکبیرات تشریق دکھ جائیں اور وہ اس کو پڑھ لیں اور اس واجب کو ادا کر لیں۔ تو ہمارے لیے ان 10 ایام میں دوسرا حکم یہ شروع ہوتا ہے کہ ہم تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھیں، اور تیسرا حکم ہمارے لیے ان ایام میں جو ہوتا ہے وہ قربانی کا ہے۔ یہ قربانی بڑی عجیب و غریب عبادت ہے، اور قربانی کا سارا فلسفہ یہی ہے، اور قربانی کی جو اصل روح ہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہے، ہماری عقل کے بالکل خلاف ہے۔ ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ قربانی ہے کیا۔ میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری عقل کے خلاف ہے کہ پہلے زمانے میں تو کچھ لوگ مخصوص تھے جو قربانی کرنے کو منع کرتے تھے، لیکن آج کل ہمارے مسلمان بھی، ہمارے ایمان والے بھائی بھی یہ بات بتلاتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ معیشت کی تباہی ہے، اس سے روزگار کم ہوتا ہے، اس سے کاروبار کم ہوتے ہیں، اور ہم لوگ قربانی نہ کر کے ان قربانی کی جو قیمت ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ یہ پروپیگنڈا بڑے سالوں سے اور آج کل اس دور میں بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ ہم قربانی نہ کریں اور قربانی کے جانوروں کی جو قیمت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ میرے دوستوں، بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم پر اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم اللہ کے اس حکم میں اپنی عقل کا دخل دیتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور اس میں حکمت تلاش کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم میں ہمارا کوئی فائدہ نظر آیا تو ہم اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور بڑے ذوق سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی حکمت ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں، اپنی عقل تلاش کرتے ہیں، اپنی عقل مارتے ہیں کہ کہیں کوئی حکمت نظر آ جائے، کہیں کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ہمارے لیے نماز مقرر کی ہے کہ نماز 5 وقت ہمارے لیے فرض ہے۔ اب ہم یہ کر لیں
کہ نماز نہ پڑھے اور کسی غریب کو جا کر کچھ پیسے دے دے، تو یہ بات صحیح ہے؟ آپ خود بتائیں کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، رمضان کے روزے نہ رکھیں، غریبوں کو کچھ لا کر پیسہ دے دے، تو یہ ساری چیزیں ہماری عقلوں نے اپنی طرف سے دوڑا رکھی ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ یہی ہے، قربانی کی روح یہی ہے کہ جہاں ہماری عقل آ کر دم توڑ دیتی ہے، ہماری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے، اور جس کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، جس کی یاد میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور ان باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، یہ اس کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور جب اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اگر چاہتا اللہ ان کو اوپر وحی بھیج دیتا کہ وحی کے ذریعے ان کو یہ بات بتا دیتا کہ تم اپنے بیٹے کو جا کر ذبح کرو، لیکن نہیں، اللہ نے خواب کے اندر دکھلایا۔ کیوں؟ اب اگر ہم ہوتے تو ہم اس میں تعویل تلاش کرتے کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، خواب تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دکھا دیتا ہے، لیکن یاد رکھو انبیاء کی خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی اور رسول سوتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل جاگتا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر وحی اتارتا ہے تو انبیاء کا جو دل ہے وہ ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو بتایا، خواب میں دکھلا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب وہ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اب اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے اولو العزم ہمت والے بیٹے تھے، اور ہمت والے کیوں نہ ہوتے، کیونکہ ان کی صلب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اب جب باپ بیٹوں کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا ہے، اب یہاں پر انہوں نے کوئی حکمت تلاش نہیں کی، اب یہاں پر کوئی عقل نہیں لگائی کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، بلکہ یہاں پر عقل لگانے کا زیادہ ان کو حق تھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کیوں کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی قربانی کیوں دیتا ہے۔ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ یہاں پر چاہتے تو عقل تلاش کر لیتے، یہاں پر چاہتے تو اللہ سے فرما دیتے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے، ذرا بتا تو دے، لیکن کوئی حکمت تلاش نہیں کی، کوئی عقل نہیں لگائی۔ اور جب دونوں راضی ہو گئے تو اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ یہ دونوں اسلام لے آئے۔ کیا مطلب اسلام لانے کا؟ کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو تیار ہو گئے، کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی حکمت تلاش نہیں کی، کوئی فائدہ اپنا نہیں سمجھا، بس اللہ کا حکم آ گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔ اب اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی یاد میں ہمیں یہ فرمایا کہ ہم جانوروں کی قربانی پیش کیا کریں، اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی دیا کریں۔ اب اس قربانی کا ادا کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہماری کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے قربانی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرنی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو حکم فرما دیا بس اس حکم کو ماننا ہے۔ اب ہماری یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں تو ہر حال میں قربانی کرنی ہے، جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔
اب قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کا طریقہ کیا ہے، قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے، اور قربانی کے جانور کیسے ہوں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت